یعنی خالص ایمان جس میں ہوگا، خالص جس میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، خالص جس میں اللہ کی محبت ہوگی، ان ایسے ایمان والوں کے لیے ہم نے وہ جنت بنایا ہے۔ مگر ان ایمان والوں کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ایمان والے لوگ ایسے ہوں گے، قرآن میں اللہ نے آگے ان ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مدینہ جس کی تعریف، جس کی پرشنسا اللہ رب العزت کی ذات نے صرف مدینہ اور مکے کی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھایا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے۔ مگر وہ مدینہ جس مدینے کی تعریف شاعر اسلام نے خود اپنے بھاشا میں کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سے زیادہ زندگی آپ نے جہاں گزارا ہے، جہاں آپ کا ہمیشہ ہمیش کے لیے مسکن بنا ہے، جہاں گھر آپ کا اپنی زندگی کا سارا حصہ آپ نے دیا ہے، وقت دیا ہے، قربانیاں پیش کی ہے، وہ جگہ جس کا نام مدینہ ہے۔ تو شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں۔ آئیے مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میری زندگی، آپ کی زندگی، دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ نہیں ملتا، ان کے ساتھ حساب کتاب ہو کر نقل کر کے اپنی زندگی میں اگر نہیں اترتا تو میرے بھائیوں میری یہ 60 سال 70 سال کی زندگی پھر بیکار ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، جس چیز کو اپنانے کے لیے بتایا ہے، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیشہ ہر ٹائم ہر سیکنڈ ہر منٹ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو یہ میری زندگی صبح شام کی پھر بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے 4 پارے میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس سے پہلے والی آیتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم، یہ امت اس وقت تک کامیاب اور کامراب نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک وہ اپنے نبی کی باتوں پر اپنی زندگی میں عمل نہ کر لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف تم دوڑ پڑو۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو ہم نے تمہارے لیے جنت کو اتنا لمبا اور چوڑا بنایا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی اتنی ہے۔ ہم نے جس جنت کو تمہارے لیے بنایا ہے، جس جنت کو ہم نے ایمان والوں کے لیے، تقوی طہارت اختیار کرنے والوں کے لیے سجایا ہے، سجا کر کے رکھا ہے، اس جنت کی چوڑائی تمہیں معلوم ہے، آسمان اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے اس جنت کو ہم نے اتنا لمبا چوڑا بنایا ہے۔ اعدت للمتقین، اور اس جنت کو ہم نے صرف تقوی طہارت اختیار کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔
یعنی خالص ایمان جس میں ہوگا، خالص جس میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، خالص جس میں اللہ کی محبت ہوگی، ان ایسے ایمان والوں کے لیے ہم نے وہ جنت بنایا ہے۔ مگر ان ایمان والوں کے لیے کچھ شرائط ہے۔ ایمان والے لوگ ایسے ہوں گے، قرآن میں اللہ نے آگے ان ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔